سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ ایک اصیل عربی گھوڑا جس کو بھاگنے کی تربیت دی گئی ہو وہ 100 سال تک جنت میں بھاگتا رہے تو اس کے سائے کو پار نہیں کر سکے گا، اتنا بڑا درخت لگتا ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، فضیلت والے لوگ اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ لوگ اٹھیں گے اور آگے بڑھیں گے، حتیٰ کہ فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ جنت کے داروغہ ان سے پوچھیں گے آپ کون لوگ ہیں جو سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے چلے آئے؟ یہ کہیں گے ہم فضیلت والے لوگ ہیں۔ وہ کہیں گے کس طرح کی فضیلت؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا تھا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے، کوئی ہم سے تعلقات توڑتا تھا تو ہم اس سے تعلقات جوڑتے تھے، کوئی ہمیں اپنی عطا سے محروم کرتا تھا تو ہم اس کو پھر بھی عطا کرتے تھے، ہم وہ لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اعلان ہوگا کہ صبر والے اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ صبر والے اٹھیں گے، فرشتوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلتے چلے جائیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، داروغہ پوچھیں گے آپ کون لوگ ہیں؟ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ یعنی تو وہ پوچھیں گے جنت کے داروغہ کہ کس چیز میں صبر کیا؟ تو وہ کہیں گے نیکیوں پر جمے یہ ہمارا صبر تھا، برائیوں سے رک گئے یہ ہمارا صبر تھا، اور جو مشقتیں اور تکلیفیں ہمارے اوپر آئیں ان پر صبر کیا، اس کے نتیجے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ وہ کہیں گے بغیر حساب کتاب کے؟ وہ کہیں گے ہاں جی بغیر حساب کتاب کے۔ تو کہا جائے گا ٹھیک ہے پھر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کے ایک منادی کی طرف سے کہ اب اللہ تعالیٰ کے پڑوسی وہ اٹھیں اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں۔ تو اب کچھ لوگ اٹھیں گے مگر یہ تھوڑے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ یہ پہنچیں گے جنت کے دروازے پر، داروغہ پوچھیں گے ہاں بھائی کون ہو، کیسے آئے؟ کہیں گے ہم اللہ کے پڑوسی ہیں۔ وہ پوچھیں گے کس طرح کے پڑوسی، کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم اللہ کی محبت میں آپس میں ملتے تھے، اللہ کی محبت میں آپس میں مل کر بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اللہ کی محبت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے، ہم وہ لوگ ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کا کہا گیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ایسا ہی ہے۔ تو کہا جائے گا اچھا پھر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں سے کسی کے بھی محتاج، کسی کے بھی حاجت مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اس کے محتاج ہیں، اللہ نے عرش کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اس کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے کرسی کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ کرسی کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے نور کے سمندروں کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ ان کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو اس لیے نہیں بنایا اور جو کچھ ان کے نیچے ان کے درمیان میں ہے کہ وہ ان سب کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے بھی محتاج ہیں۔ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اپنے باقی رہنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اپنے فنا ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اپنی تاثیر ظاہر کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج، اپنے ہر مرحلے میں وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے موجود ہیں۔ عزت کے خزانے، ذلت کے خزانے، زندگی کے خزانے، موت کے خزانے، اور ہر قسم کی بیماری صحت کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس، زندگی کے خزانے، موت کے خزانے اللہ کے پاس، دواؤں کے خزانے، شفاؤں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ دوا شفا نہیں دیتی، شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جڑی بوٹی کو جا کر کھا لو، فلاں درخت کے پتے کو جا کر کھا لو تو تمہیں شفا مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور شفا مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی طبیعت خراب ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دوبارہ وہی چیز کھا لی تو بیماری بڑھ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، پہلے میری طبیعت خراب ہوئی تھی اور میں نے اس درخت سے کھایا تھا تو میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، دوسری مرتبہ میں نے کھایا تو میری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ
پہلی مرتبہ جو تم نے کھایا تھا تو تمہارا یقین میری ذات کے اوپر تھا، اور دوسری مرتبہ جو تم نے کھایا تو تمہارا یقین اس درخت کے اوپر تھا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ ہمارے یقینوں کی اصلاح ہو سکے۔ تو خالق، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور رزق عطا کرنے والا رزاق صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق عطا کرنے والا، اور مالک بھی وہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ اس کائنات میں جس کا حکم چلتا ہے وہ ایک اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر ڈالتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں، بے نیاز ہے۔ عزت، ذلت، صحت، بیماری اور زندگی، موت، خوف، امن، یہ تمام چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ حالات اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا کے اندر سب سے خوش جس نے زندگی گزاری ہو اور سب سے پرسرور زندگی گزاری ہو، اس کو جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہوں، وہ جنتوں کے اندر رہنے والے ایک ادنا سے ادنا، کم سے کم تر درجے کے جنتی کو جو نعمتیں ملیں گی اس کے سامنے وہ بھی حیثیت نہیں رکھتی جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کو حیثیت حاصل ہے۔ اور جتنے اچھے حالات جنتیوں کو نصیب ہوں گے وہ سب کے سب ملا لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جو اچھے حالات کے خزانے جمع ہیں ان کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کو حاصل ہے۔ اور اللہ کے خزانوں میں جتنے اچھے اچھے احوال موجود ہیں وہ سب کے سب اللہ کی قدرت میں جو کچھ ہے اس کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اور جتنے برے حالات دنیا کے اندر اب تک گزرے ہیں، جو گزر رہے ہیں اور جو آئیں گے، یہ سب جمع کر لیے جائیں تو جہنم کے ایک ادنا درجے کے جہنمی کو جو عذابات ہوں گے اس کے مقابلے میں وہ قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اور جہنم کے جتنے عذابات ہیں سب کو جمع کر لیا جائے تو اللہ کے خزانے میں جو عذابات ہیں اس کے مقابلے میں وہ قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے عذابات کے خزانے موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے حامان کو ہلاک کرنا چاہا، اپنی قدرت سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کرنا چاہا تو اپنی قدرت سے ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کرنا چاہا تو اپنی قدرت سے ہلاک کر دیا۔ قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا چاہا تو اپنی قدرت سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو ہلاک کرنا چاہا تو اپنی قدرت سے ہلاک کر دیا۔ اللہ اراد ان یہلک النمرود اہلکہ بقدرتہ، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ہلاک کرنا چاہا تو اپنی قدرت سے ہلاک کر دیا۔ اللہ اراد ان یہلک فرعون اہلکہ بقدرتہ، اللہ نے فرعون کو ہلاک کرنا چاہا تو اپنی قدرت سے ہلاک کر دیا۔ اللہ اراد ان یہلک حامان اہلکہ مع فرعون، اللہ تعالیٰ نے حامان کو ہلاک کرنا چاہا، فرعون کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا اپنی قدرت کے ساتھ۔ اللہ اراد ان یہلک قوم نوح اہلکہم بقدرتہ، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کرنا چاہا تو اپنی قدرت سے ہلاک کر دیا۔ اللہ اراد ان یہلک کفار قریش اہلکہم بقدرتہ، اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو ہلاک کرنا چاہا تو اپنی قدرت سے ہلاک کر ڈالا۔ فيا أحبابي وأخواني الكرام، نتكلم عن الله، عن عظمة الله، عن قدرة الله، عن كبرياء الله، عن نعم الله، عن خزائن الله، حتى تطمئن قلوبنا إلى الله۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ہم اتنا بیان کریں میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اتنا بیان کریں، اللہ کے خزانوں کو اتنا بیان کریں، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی جنتوں کو، اللہ کے خزانوں کو، اللہ کی قدرت کو اتنا بیان کریں کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ ونتكلم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بیان کریں، الذي كان حريصا على هداية الإنسانية والبشرية، جو تمام انسانیت اور تمام بشریت کی ہدایت کے حریص تھے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ تم میں سے ایک رسول آئے ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی پہنچتی ہے اور وہ اس کو بہت محسوس کرتے ہیں اور ان کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے تمہاری تکلیف، اور تمہارے مومنوں تم لوگوں کے بارے میں یعنی مومنوں کے بارے میں وہ بڑے حریص ہیں اور بہت نرم دل ہیں، تمہارے بارے میں بہت شفقت کا مزاج رکھتے ہیں۔ كان متواصل الفكر متواصل الأحزان لا يهدأ له بال لا يرى إلا غاديا أو رايا، ہر وقت آپ علیہ السلام پر غم طاری رہتا تھا اور کبھی آپ علیہ السلام کی طبیعت میں راحت نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے چلتے پھرتے ایک غم سوار رہتا تھا کہ امت کو ہدایت مل جائے۔ في حنين عندما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، عندما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر دعاهم إلى الله۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب آپ علیہ السلام کی یہودیوں سے ملاقات ہوئی
اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، فأبوا إلا القتال مگر انہوں نے قتال کو پسند کیا، لڑائی کو پسند کیا. وقالوا نبارز فأخرجوا رجلا منهم فخرج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتل هذا اليهودي. تو ان میں سے یہودیوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. پھر آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی نکلے جنہوں نے اس کو قتل کر دیا. ثم دعاهم مرة أخرى إلى الإسلام. پھر آپ علیہ السلام نے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف دعوت دی، فأبوا إلا القتال. مگر وہ قتال پر اڑے رہے. فخرج رجل منهم يقال له عمرو بن ود فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فاقتتلاه فشق رأسه. تو ان میں سے وہ قتال پر جمے رہے اور انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. تو ان میں سے ایک آدمی نکلا جس کا نام تھا عمر بن عبد ود، اور وہ نکلا اور اس نے کہا ہے کوئی لڑنے والا مقابلے میں آنے والا. تو مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سر پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑے. وهكذا قتلوا الصحابة 7 من اليهود وفي كل مرة كان يدعوهم إلى الله. اسی طریقے سے صحابہ نے کر کے ایک ایک کر کے 7 یہودیوں کو قتل کیا، اور ہر دفعہ میں آپ علیہ السلام ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے. وفي أحد كما تعلمون قتل 70 من الصحابة ومثل بجسد حمزة رضي الله تعالى عنه. فالصحابة الكرام بعد المعركة قالوا يا رسول الله أدعي عليهم. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. آپ علیہ السلام کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا کلیجہ چبایا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اور سب غم کے میں ڈوبے ہوئے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں. فقال رفع يديه إلى السماء فقالوا هلكت قريش، ولكنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. لوگوں نے سمجھا قریش کا آج کام ہو گیا، مگر آپ علیہ السلام تو رحمت کے نبی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. بكى على هذه الأمة فقام ليلة كاملة بهذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ساری رات اس آیت کو لے کر آپ علیہ السلام روتے رہے کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك، یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ عذاب دے سکتے ہیں. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ زبردست اور غالب اور قدرت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. ف5 ساعات في عرفات وهو قائم يدعو أمتي أمتي أمتي. 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام میری امت میری امت میری امت دعائیں کرتے رہے. والله أعلم ولكن أرسل جبريل أخبر محمد ما يبكيك. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھیں اے محمد کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے. فقال أمتي أمتي يا أخي يا جبريل. فصعد جبريل. تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل سے فرمایا میری امت اے میرے بھائی جبریل. تو جبریل علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے. فنزل جبريل وقال أبشر غفر الله لأمتك إلا الظالمين منهم. اس کے بعد دوبارہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے ہر شخص کو معاف فرما دیا سوائے ظالم کے. فلما فاض من عرفات إلى المزدلفة قام يدعو ويبكي أمام الله يا الله من للظالمين من أمتي من للظالمين من أمتي يا الله تعطي كل واحد منهم من كل مظلوم قدر مظلمته من الجنة وتعفو عن الظالم. فصعد نزل جبريل ورآه يبكي فقال ما يبكيك؟ قال الظالمون من أمتي من لهم يا أخي يا جبريل غيري. یہاں سے مینا سے آپ علیہ عرفات سے آپ علیہ السلام مزدلفہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ علیہ السلام روتے رہے یا اللہ میری امت کے ظالموں کا کیا بنے گا، کون ہوگا ان کے لیے، میری امت کے ظالموں کے لیے کون ہوگا. تو حضرت اور یا اللہ آپ مظلوموں کو اپنی طرف سے جنت میں مزید سے مزید بدلہ عطا فرما دیں اور ظالموں کو معاف فرما دیں. تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اترے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ظالموں کے بارے میں فکر مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. فقال الله عز وجل لجبريل أما هذا فنعم أخبر محمد أني قد غفرت لأمته جميعا.
جبریل علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی پوری امت کو میں نے معاف کر دیا. فأعظم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعصيه في نيته، أن نعصيه في مقصده، أن نعصيه في حياته. تو سب سے بڑی ناکامی، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم آپ علیہ السلام کی نیت کے مطابق اپنی نیت نہ کریں. ہم سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم آپ علیہ السلام کی فکر کے ساتھ اپنی فکر نہ ملائیں اور آپ علیہ السلام کے قدم بقدم نہ چلیں. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة في 4 نسب: الإنسانية والعبودية والنيابة والخيرية. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 طرح کے انعامات سے نوازا ہوا ہے.